بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم کی اہمیت، امپورٹنس آف نالج۔ علم کی لغوی معنی ہے جاننا ہوگا ہونا۔ علم ایک ایسا نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور آگاہی اور شعور کے اجالے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چمن کی زیب و زینت کا انحصار پھول پر ہوتا ہے، اس طرح معاشرے اور وطن کی سائیداج اور خوبصورتی کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہایت مہربان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، خدا تعالیٰ اسے بولنا سکھایا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پہلے الفاظ نازل ہوئے، ان میں سب سے پہلا لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھ۔ یہی علم کی خواہش اول تھی جس پر انسانی فلاح و فوز اور تعلیم و تربیت کی عمارت کھڑی کی گئی، اور یہی نور اولین کی وہ کرن تھی جس کے ذریعے انسان کے قلوب اور اذہان روشن ہو گئے۔ خدا نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر، علم کے متعلق اقوال زریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اپنے درمیان خدا جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس پاک ذات نے ہمیں علم سے نوازا اور جہلوں کو مال و زر دیا۔ نمبر 2، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر بستی میں ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ اسلامی علوم حاصل کرنے کے لیے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر علم والے نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی مانند ہو جاتے۔ گویا عالم شخص کو مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے اس کے کردار کو دیکھ کر اپنے اخلاق و کردار کی تعمیر کر سکیں۔ علم اور کردار سازی۔ علم حاصل کرنے سے طلباء کی کردار کی تعمیر تشکیل ہوتی ہے۔ جب کوئی طالب علم اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ کتابی علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کا علم عمل کی صورت اختیار کرتا جاتا ہے۔ یہی علم اس کے اندر اخلاقی قدریں پیدا کرتا ہے۔ طلباء ادب، آداب، طرز گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ وغیرہ کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ علم انسان کے اندر دیانتداری، ہمدردی، خیرخواہی، اصرار، عز و انکسار اور عالی ظرفیت پیدا کرتا ہے۔ حصول رزق اور علم۔ جب کوئی طالب علم کسی کالج یا یونیورسٹی سے کوئی ڈگری وغیرہ لیتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صرف کتابوں کی وارکردانی کا نام نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے رزق کے ذرائع بھی میسر آ جاتے ہیں۔ اسلام میں دوسروں سے مانگنے اور سوال کرنے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ حضور اکرم فرمایا کرتے تھے، کسی سے کچھ نہ مانگو۔ مزید حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اشد مجبوری کے بغیر لوگوں سے کچھ حاصل کرے گا وہ اس پر حرام ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا بھیک مانگنے والے شخص سے زیادہ قابل احترام اور عظیم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی محنت اور ہمت سے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ شخص اپنے رزق حلال کمانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ علم شعور بخشتا ہے۔ اب ذرا انسان کے شب و روز پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پی لیتا ہے، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں تو وہ نرم بستر پر دراز ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا ہے؟ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شعور اور آگاہی بخشتی ہے۔ جب انسان کے اندر شعور کی شمع روشن ہو جاتی ہے تو اسے خیر و شر، نیکی و بدی اور برے بھلے کی تمیز آ جاتی ہے۔ جب انسان کو خیر و شر کا شعور حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی آنکھوں پر جہالت کی پٹی بندھی رہے اور اس کا دل علم کے نور سے دور رہے تو پھر اسے زندگی کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آئے گا، اور جو مقصد سمجھ نہیں آئے گا وہ اپنے لیے کسی منزل کا انتخاب نہیں کر سکے گا۔ علم انسان کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے، تہذیب پیدا کرتا ہے اور حسن پیدا کرتا ہے۔ ایک جاہل شخص کا دل حسد، عداوت اور لالچ کے تیروں کا جلد شکار ہو جاتا ہے، جبکہ علم انسان کو حسد اور لالچ جیسی موذی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کر کے اپنے سماج کی ترقی میں اپنا حصہ پیش کریں، ساتھ ہی اپنی زندگی کو آرام دہ اور پرسکون طریقے سے گزاریں۔ ویورز، امید ہے اب ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہوں گے۔ اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔